کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر دل کیوں بے سکون رہتا ہے؟ کیوں انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتا ہے؟ یہ روح کی بیماریاں ہیں، اور آج ہم قرآن کی روشنی میں ان بیماریوں کی حقیقت، ان کی نشانیاں اور ان کا مکمل علاج جانیں گے۔ سب سے پہلی بیماری ہے تکبر، یعنی انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا، یعنی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر انسان کو سچ قبول کرنے سے روکتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت سمجھے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور ایک دن مٹی میں مل جائے گا، عاجزی اختیار کرے۔ دوسری خطرناک بیماری ہے حسد، یعنی کسی اور کی خوشی یا کامیابی کو دیکھ کر جلنا۔ قرآن کہتا ہے، یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی، پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ حسد انسان کے دل کو جلا دیتا ہے، اسے بے چین رکھتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، شکر ادا کرے اور دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرے۔ تیسری بیماری ہے ریاکاری، یعنی نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ قرآن خبردار کرتا ہے، نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ چوتھی بیماری ہے بخل اور کنجوسی، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو روک لینا۔ قرآن کہتا ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرمانبردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بخل انسان کو تنگ دل بنا دیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور یقین رکھے کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پانچویں بیماری ہے اسراف، یعنی فضول خرچی۔ قرآن کہتا ہے، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اسراف انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے۔ اس کا علاج میانہ روی ہے، نہ فضول خرچ کرے نہ کنجوسی۔ چھٹی بیماری ہے دنیا کی محبت، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ قرآن کہتا ہے، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ بیماری انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان آخرت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے اور دنیا کو عارضی سمجھے۔ ساتویں بیماری ہے خواہشات کی غلامی، یعنی نفس جو چاہے وہی کرنا۔ قرآن کہتا ہے، اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ بیماری انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کا علاج ضبط نفس، روزہ اور تقوی ہے۔
اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو، آپ کی روح صحت مند ہو اور آپ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدل سکیں، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ قرآن کی تفسیر اور روحانی اصلاح سے جڑی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔